میرے محترم بزرگوں، آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو سچویشن اور کنڈیشن ہے، آج جو ہماری سوسائٹی ہمارے سامنے ہے، وہ کھلی کتاب کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک و معاشرے کے کیا حالات ہیں، ایک معاشرے کی کیا کیفیت ہے، ایک معاشرے کا ماحول کیا ہے، ایک سماج کی کیفیت کیا ہے۔ وہ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کتاب و سنت اور شریعت کو مانتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو مانتا ہے، اور گاہے بگاہے کبھی دین کی صدا مسجد سے لگائی جاتی ہے، کبھی مدرسوں سے لگائی جاتی ہے، تو کبھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے عملی پریکٹس اور کوشش کی جاتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مسلمان جس دین و دھرم کو مانتے ہیں اسے مکمل طریقے سے اختیار کر لیں، مسلمان جس قرآن اور رسول کو مانتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے لیے بے شمار پلیٹ فارم سے، بے شمار طریقے سے لوگوں کے اندر دینی کرنٹ بیدار کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود فائدہ جو نظر آنا چاہیے وہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں مسجد کی آواز بھی فیلئر ثابت ہوتی ہے، تو مدرسے کی آواز ناکام ثابت ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں دعوت و تبلیغ کی محنت انسکسیس نظر آتی ہے۔ آخر وجوہات کیا، اسباب کیا، ریزنز کیا ہے کہ ہماری محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں؟ تو میں نے قرآن مقدس کی ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ پہلے آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں میں بعض افراد اور بعض اشخاص ایسے ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو حفوات و بکواس کو خریدتے ہیں، جن کا تعلق حفوات و بکواس سے ہوتا ہے، جن کا تعلق کھیل و کود سے ہوتا ہے، اور ان کھیل و کود اور ان حفوات و بکواس کو اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ایتھینٹک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، بجائے اس کے کہ وہ اسے صرف ہنسی بناتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا گیا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کا عذاب تیار ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ لوگوں کی محنت الگ ہوتی ہے، مدرسے کی محنت الگ ہوتی ہے، مسجد کی محنت الگ ہوتی ہے، تبلیغی جماعت کی محنت الگ ہوتی ہے، دوسری تنظیموں کی محنت الگ ہوتی ہے، ہر تنظیم محنت کرتی ہے، لیکن جس طرح یہ تنظیمیں محنت کرتی ہے اسی طریقے سے باطل طاقت بھی محنت کرتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ الاسلام کے دیوانے محنت کرتے ہیں کہ سوسائٹی سنور جائے، ماحول سدھر جائے، نوجوانوں کے اخلاق سدھر جائیں، اور بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے، بے غیرتی کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اور بے عزتی جو پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور غفلت جو در آئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہر کوئی اس کی کوشش کرتا ہے، حق والے کرتے ہیں، اہل سنت والے کرتے ہیں، ہر مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ باطل
باطل طاقت بھی کوشش کرتی ہے، باطل طاقت یہ کوشش کرتی ہے کہ مسلم جو نوجوان ہیں پاک باز، ان کی پاک بازی کو، ان کی طہارت کو ختم کر دیا جائے۔ جو یہ نوجوان پاک دامن بنے پھرتے ہیں، ان کو بے حیا بنا دیا جائے، ان کو بے غیرت بنا دیا جائے، ان کو بے حس بنا دیا جائے، ان کو دین سے دور کر دیا جائے۔ اللہ اور رسول کے احکام اور ارشادات و فرمودات سے بالکل دور کر دیا جائے۔ یہ باطل طاقت پوری کوشش کر رہی ہے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، یہ باطل طاقت کی دین ہے۔ آج اگر معاشرے میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بے حسی ہے، بے غیرتی ہے، غفلت ہے، تو کہیں نہ کہیں فلم بینی کا نتیجہ ہے، فلم انڈسٹری کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں باطل طاقتوں کا نتیجہ ہے، باطل طاقتوں کا کھلا ہوا یہ رزلٹ ہے کہ وہ نوجوان جن کے سامنے اللہ کا پیغام پہلے آیا، جن کے سامنے رسول کی حدیث پہلے آئی، جب دنیا میں وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی صدا اس کے کان میں دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جب دنیا میں آتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ کو اسلامی بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور گاہے بگاہے زندگی میں کہیں مسجد سے آواز جاتی ہے، کہیں مدرسے سے، تو کہیں دعوت و تبلیغ سے، تو کہیں دوسری تنظیموں سے آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے کہ خبردار، غفلت میں مت پڑنا، اللہ اور رسول کو مت بھول جانا۔ اس کے باوجود فیلئر کہاں ہے؟ اس کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کا کھلا ہوا جواب میں بتاؤں، وہ اس آیت کے پیش نظر جو میں نے تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس آیت کی شان نزول میں چلیے۔ اس آیت کی شان نزول اس وقت ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اس وقت کے لوگوں کو، اس وقت کے افرادوں کو، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم صالح اور سابقہ قوموں کے انجام کو بتا رہے تھے، اور ان کی گراوٹ کو گنا رہے تھے، اور ان سے لوگوں کو ایک سبق اور ایک میسج، ایک پیغام دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں نضر بن حارث نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، جو کہ کفار و مشرکین میں ایک بڑا تاجر تھا، ایک بڑا بزنس مین تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں اور اس کے پیٹ میں اب درد ہونے لگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوگ جوک در جوک جڑنے لگے، اور لوگوں کا کنیکشن آپ سے مضبوط ہونے لگا، لوگوں کا تعلق آپ سے مضبوط ہونے لگا، لوگ قرآن کے پیغام پہ کام دھرنے لگے، لوگ قرآنی میسج اور قرآنی آواز پہ لبیک کہنے لگے۔ ایسے وقت میں نضر بن حارث تلملا اٹھا، ایسے وقت میں نضر بن حارث کھڑا ہوا، اور وہ کہنے لگا، اے لوگو، حضور کے بکواس کیا سنتے ہو؟ قوم سمود کے واقعات کیا سنتے ہو؟ قوم عاد کے واقعات کیا سنتے ہو؟ قوم صالح کی کہانی کیا سنتے ہو؟ اور پھر قوم لوط کی کیا باتیں سنتے ہو؟ میں تمہیں شاہان فارس کے واقعات دوں گا۔ میں بے شمار ملکوں کا سفر کرتا ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، بے شمار ملکوں کا میرا دورہ ہوتا ہے، لہٰذا وہاں سے بادشاہوں کے واقعات اور بادشاہوں کے ناولز اور بادشاہوں کے تاریخیں میں تمہارے پاس لا کے دوں گا۔ اور وہ لے کے آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرات جو قرآنی مجلس سے جڑے ہوئے تھے، جو اللہ کی محفل سے جڑے ہوئے تھے، اور جو اللہ کی مجلس سے سبق پا رہے تھے، فیضیاب ہو رہے تھے، ہدایت یافتہ ہو رہے تھے، اب وہ لوگ شاہان فارس کے قصے سننے لگے، اب وہ لوگ افوات و بکواس سننے لگے، جس میں کوئی پیغام نہیں تھا،
کوئی میسج نہیں تھا، کوئی سندیش نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا، اس لیے کہ حضور جو سنا رہے تھے وہ اللہ کا پیغام تھا آسمان سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام اترتا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی تشریح کرتے تھے، اس کا ایکسپلین کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو اور اس وقت کے لوگوں کو قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ اس میں اخلاق کا واقعہ ہوتا تھا، کردار کا واقعہ ہوتا تھا، اس سے لوگ اللہ اور رسول سے قریب ہو رہے تھے، اور ان واقعات میں ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا، ایک سندیش تھا۔ اور ادھر نضر بن حارث جو دوسرے ملکوں سے واقعات خرید کے لایا تھا، افسانے، ناولز اور قصے لے کے آیا تھا، اس میں کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی میسج نہیں تھا، کوئی سندیش نہیں تھا، اس لیے اس پہ اور ادھر لوگوں کا جانا ایزی اور آسان ہو گیا۔ اس لیے کہ جب پیغام ہوتا ہے، سندیش ہوتا ہے، تو اس پیغام پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اس میسج کو پریکٹس میں اور پریکٹیکل میں اور ایکسرسائز میں لانا پڑتا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ادھر آسانی کو دیکھ کے نضر بن حارث کی محفل کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا چلا گیا، اور لوگ قرآنی محفل سے دور ہو گئے، حضور کی مجلس سے دور ہو گئے۔ اب حضور کی مجلس میں غرباء حضرات، فقراء حضرات جو صحابہ کی شکل میں تھے، یہی حضرات بیٹھے رہ گئے، اور نضر بن حارث کامیابی کی دہلیز پہ قدم رکھتا چلا گیا۔ تو دوسری تفسیر شان نزول کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نضر بن حارث واقعات نہیں بلکہ ایک لونڈی کو خرید کے لایا تھا، ایک کنیز کو خرید کے لایا تھا، ایک کنجری کو خرید کے لایا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی شخص جڑتا تھا تو نضر بن حارث نے اپنی لونڈی کو کہہ رکھا تھا، جب کوئی حضور کی مجلس سے جڑے تو تم ایسے شخص کے پاس جانا اور اس کے پاس ناچنا، تھرکنا، گانا اور اسے رسول کی مجلس سے دور کرنا۔ وہ کہ حق و باطل کا مقابلہ ہو رہا تھا، کھلا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک طرف اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے تھے، تو دوسری طرف نضر بن حارث شیطانی دعوت دے رہا تھا، غفلت کی دعوت دے رہا تھا، دوزخ کی دعوت دے رہا تھا، اور لوگوں کو بھگلا رہا تھا، لوگوں کو اللہ کے رسول کی مجلس سے کاٹ رہا تھا، برگشتہ اور جدا کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں حق و باطل کی پوری کشمکش تھی، حق و باطل کی پوری جنگ تھی، حق و باطل کی پوری لڑائی تھی۔ اس وقت بھی قرآنی مجلس سے، حضور کی مجلس سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، اور آج بھی اس معاشرے میں، آج اپنے سوسائٹی پہ نظر ڈالیے، ملک و ملت پہ نظر ڈالیے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ آج لوگوں کو، نوجوانوں کو، مسلموں کو، مومنوں کو اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے اولیاء اللہ کے مجلسوں سے اور اللہ کے پیغام اور رسول کے ارشادات سے دور کرنے کے لیے کہیں فلم لایا گیا تو کہیں گانے لائے گئے، کہیں باجے لائے گئے تو کہیں فلمی واقعات لائے گئے، کہیں افواج و بکواس لائے گئی، کہیں میچ لائے گئے، کہیں کھیل کود لائے گئے، تاکہ ان لوگوں کو، نوجوانوں کو، مومنوں کو، مسلموں کو قرآن سے دور کیا جائے، اللہ سے دور کیا جائے، رسول سے دور کیا جائے، مسجد سے اور مدرسے سے دور کیا جائے، علماء سے ان کا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ یہ مقابلہ آج بھی حق و باطل کا ہے۔ کل جو مقابلہ حق و باطل کا تھا، آج بھی وہی مقابلہ ہے۔ دن بدلا ضرور ہے، لیکن جس طرح کفار و مشرکین کا میسج بدلا نہیں ہے، ان کا مشن بدلا نہیں ہے، یہ بھی نضر بن حارث کی اولاد آج بھی زندہ ہے۔ نضر بن حارث کے ماننے والے افراد، یہ فلم ابھینیتا ہے، یہ فلم ایکٹر اور ایکٹریس ہیں، جو نوجوانوں کو نئی نئی فلموں کے ذریعے سے قرآن سے دور کرتے ہیں اور رسول اور اللہ سے دور کرتے ہیں،
سے ان کا رابطہ ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج کیا فلم پٹھان کے ریلیز ہونے پہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے اسٹیٹس نہیں لگائے کہ جب فلم پٹھان ریلیز ہوا تو ہمارا نوجوان 500 اور 700 اور 1000 روپے دے دے کے ٹکٹ بک کرتا نظر آتا ہے، اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگاتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے شاندار فلم ہے۔ اور بعض نوجوان ایسے نکلے جو میڈیا کے پاس انٹرویو دیتے نظر آ رہے اور کہہ رہے ماشاءاللہ فلم بڑی اچھی رہی، ماشاءاللہ کہہ رہا فلم بڑی اچھی رہی۔ ایسے احمقوں کو اور اسٹوپڈ اور بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ماشاءاللہ کہاں بولنا چاہیے اور کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ تو اے لوگوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا یہ فلم پٹھان نہیں بلکہ یہ شیطانی طاقت ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک پلاننگ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اور یہ سازش آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے۔ میں صرف ایک فلم کی بات نہیں کرتا، میچ کی بھی بات کرتا ہوں اور تمام گیمز جو بھی ہیں ہر ایک کی بات کرتا ہوں۔ یہ قرآن نے صاف کہا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ قرآن نے فلم کو، گیمز کو، میچ کو، وہ چیزیں جن میں حیا کے واقعات نہ ہو، حیا کا پیغام نہ ہو، نماز کا پیغام نہ ہو، اچھا میسج نہ ہو، تمام ایسی چیزوں کو قرآن نے کہا لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ افوات ہے، یہ بکواس ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جس سے نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے، مسجد سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ اور رسول سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور آج نظریں اٹھا کے دیکھیے جو نوجوان فلم بینی میں مبتلا ہے، موبائل بینی میں مبتلا ہے، میچ میں مبتلا ہے، کیا مسجد سے ان کا رشتہ ہے؟ کیا مسجد سے ان کا تعلق ہے؟ کیا دینی غیرت اس میں بیدار ہے؟ کیا دینی حمیت اس میں بیدار ہے؟ کیا اللہ اور رسول کے پیغام کو ماننے والا اور پریکٹس کرنے والا ہے؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ صرف فلم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یہ سازش ہے، جس طرح حضور کے زمانے میں اللہ کے رسول کی مجلس سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے نضر بن حارث واقعات لے کے آیا تھا، من گھڑت کہانیاں لے کے آیا تھا اور لونڈی لے کے آیا تھا تاکہ ناچے گائے تھرکے اور نوجوانوں کو اللہ کے رسول کی مجلس سے دور کرے۔ کیا آج فلم میں کنجری نہیں ہوتی؟ کیا فلم میں آج ناچنے والی ایکٹریس نہیں ہوتی؟ کیا فلم میں ناچنے والی خاتون نہیں ہوتی؟ جو نوجوانوں کو اپنے بے حیا فلم کے ذریعے سے اور بے حس فلم کے ذریعے سے نوجوانوں کو قرآن سے دور کرتی ہے اور اللہ کے سچے مشن سے دور کرتی ہے، مسجد سے دور کرتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی نچوایا گیا تھا، اس وقت بھی گانے کو کہا گیا تھا، اس وقت بھی قرآنی مجلس سے دور کرنے کے لیے ایک مقابلہ ہوا تھا حق و باطل کا، جہاں باطل کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا نظر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باطل کو پٹخ دیا۔ تو اے نوجوانوں، آج بھی حق و باطل کی جنگ ہے، آج بھی حق و باطل کی کشمکش ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایکٹریس اور یہ ایکٹر آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کو حیا کے میسج دے رہے ہیں، آپ کو اخلاق و کردار کے میسج دیتے ہیں، بالکل نہ سمجھیے گا، بلکہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک پلاننگ ہے، یہ ایک دجالی فتنہ ہے، شیطانی ایجنٹ ہے، یہ شیطانی غلام ہے۔ جو بھی فلم ایکٹر اور ایکٹریس ہے یہ شیطانی مکر و فریب ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کل صحابہ قرآن کی مجلس سے جڑے ہوئے تھے، نضر بن حارث کے واقعات کے باوجود آج ہم بھی صحابہ کے دیوانے ہیں۔ تو جتنی بھی فلم ریلیز ہو جائے، جتنی بھی کنجریاں آئے آنے دو، جتنی بھی لونڈیاں آئے آنے دو، جتنے بھی افواط و بکواس کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس آئے آنے دو، لیکن ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ اور رسول کے پیغام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ پیغام حیا سے ڈھوبے ہوئے پیغام نہیں ہوتے، باحیا پیغام فلموں میں نہیں ہوتا ہے۔ فلم میں جو بھی فلم دیکھنے والے بتائیں گے
جو بھی فلم ہوتا ہے کسی بھی فلم میں اخلاق کا پہلو نہیں ہوگا. کسی بھی فلم میں آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ اچھائی کا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے. جو بھی فلم دیکھنے والا ہے وہ خود کو سمجھتا ہوگا کہ گانے میں لباس کیسا ہوتا ہے اور گانے میں پیغام کیا ہوتا ہے, گانے میں میسج کیا ہوتا ہے. اور کوئی بھی گانا دیکھنے والا باحیا آج تک نہیں بن پایا, باغیرت نہیں بن پایا. اگر گانے سے باحیا بنایا جاتا, باغیرت بنایا جاتا, تو پھر یاد رکھیے پوری دنیا باحیا ہو چکی ہوتی, پوری دنیا باغیرت ہو چکی ہوتی. لیکن آپ کمپیریزن کیجئے گا, آپ مقابلہ کیجئے گا دو شخص کا, ایک اس شخص کا جو گانا سنتا ہو اور ایک اس شخص کا جو گانا نہیں سنتا ہو. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جو گانا سنتا ہوگا وہ باحیا نہیں ہوگا, بے غیرت ہوگا, بے حیا ہوگا, بے حس ہوگا, اللہ اور رسول سے اور قرآن سے اور مسیح سے دور ہوگا. اور جو گانا نہیں سننے والا ہوگا وہ تمام اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنے والا, قبول کرنے والا ہوگا. تو دنیا میں جتنی بھی فلمیں ہیں یہ ایک سازش ہے, یہ دجالی فتنہ ہے, یہ شیطانی فتنہ ہے. اور جتنے بھی فلم ایکٹر اور ایکٹریس ہیں یہ دجال کے ریسورسز ہیں, یہ دجال کے ذرائع ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو صحابہ کے ریسورسز ہیں, ہم جو صحابہ کے دیوانے ہیں, ہم جو صحابہ کے نام لیوا ہیں, تو پھر ضرورت اس بات کی ہے جس طرح صحابہ نے اس وقت نضر بن حارث کے واقعات کو کل عدم کر دیا تھا اور ان کے جھانسے میں اور سازش میں نہیں پھنسے تھے, آج بھی ہم صحابہ کے دیوانے انشاءاللہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی فلم کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی دجالی فتنے میں نہیں آئیں گے. ہر کوئی عہد کر لے کہ کوئی فلم کا حصہ نہیں بنے گا. اور ایک اور رپورٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ گانا آخر ہے کیا. کیا یہ گانا عام چیز ہے یا پھر ڈینجرس چیز ہے؟ اس کو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی گانے ہیں ہر اکثر گانوں کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے, ایک پیغام ہوتا ہے, ایک سندیش ہوتا ہے. اگر کوئی گانا کسی مال میں چل رہا ہے, کسی شو روم میں چل رہا ہے, تو اس کے بیک گراؤنڈ کا میسج ہے get it, get it, get it, get it, take it, take it. مطلب یہ کہ تم جو مال آئے ہو خرید کے جاؤ, لے کے جاؤ, تم لے کے جاؤ, بیع و شراء کر کے جاؤ, تم کچھ پرچیز کر کے جاؤ. اس لیے جو بھی گانا مال میں ہوتا ہے اس گانے کے بیک گراؤنڈ میں جو پیغام ہوتا ہے, جو میسج ہوتا ہے, وہ پیغام ہوتا ہے get it, get it, take it, take it. مطلب یہ کہ کچھ خرید کے جاؤ. اور جو بھی مال جاتے ہیں, شو روم جاتے ہیں, وہ بغیر خریدے ہوئے واپس نہیں آتے, وہ مجبور ہو جاتے ہیں لینے پہ. اور اے لوگوں, یہ شو روم کے برائٹنیس کا کمال نہیں ہوتا ہے, شو روم کے رنگوں کا کمال نہیں ہوتا ہے, شو روم کے کپڑوں کا کمال نہیں ہوتا ہے, شو روم کے چمک چمک کا کمال نہیں ہوتا ہے. شو روم میں جو گانا بج رہا ہوتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے میسج کا کمال ہوتا ہے. اور اگر کوئی ہوٹل میں گانا بج رہا ہے 5 اسٹار میں, 7 اسٹار میں, تو اس گانے کا بھی ایک الگ پیغام ہوتا ہے, ایک الگ میسج ہوتا ہے. اس کا میسج ہوتا ہے spend your time, spend your money, spend your time, spend your money. مطلب یہ کہ اپنے وقت برباد کرو, روپے برباد کرو, وقت برباد کرو, روپے برباد کرو, وقت برباد کرو, روپے برباد کرو. یہاں بیٹھے رہو, پیسے خرچ کرتے رہو, ٹائم خرچ کرتے رہو. یہ ہوٹل کے گانے کے بیک گراؤنڈ کا پیغام ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میں بھی اپنے گانے کو سنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پیغام ہوتا ہے. وہ پیغام بسا اوقات تو پیغام ہوتا ہے kill your mom, kill your dad, kill your mom, kill your dad, shoot your mom, shoot your dad, shoot your mom, shoot your dad. یہ پیغام ہوتا ہے, پیغام ہوتا ہے. اور یہ میں افواج و بکواس نہیں کرتا, دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ واشنگٹن میں یا فورن کنٹری میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ ایک نوجوان کسی سنگر کا بہت ہی بڑا فین تھا
اور اس نے اچانک اپنے والدین کا، اپنے پیرنٹس کا خون کر دیا، اپنے والدین کو شوٹ کر دیا۔ اور جب یہ مقدمہ درج ہوا تو وہاں یہ کہا گیا کہ اس نوجوان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق سامنے یہ بات آئی کہ نوجوان ایک سنگر کا بہت ہی بڑا فین ہے، اور جب اس کا روم دیکھا گیا تو اسی سنگر کی تصویر اس کے روم میں، موبائل پہ اسی سنگر کی تصویر، اور اسکولی بسے پہ اسی سنگر کی تصویر، جگہ جگہ اسی سنگر کی تصویر، اور اسی سنگر کا اسٹائل وہ اپناتا تھا۔ لیکن جب اس کے دماغ کا ریسرچ ہوا، اس کے دماغ کا سروے اور جانچ پڑتال ہوا تو پرنٹ ہو کے نکلا کیا؟ پرنٹ ہو کے نکلا kill your mom, kill your dad, shoot your mom, shoot your dad۔ یہ پرنٹ ہو کے نکلا، پرنٹ ہو کے۔ پھر اس نوجوان سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا میں بھلا کیسے اپنے والدین کو مار سکتا ہوں، میں بے انتہا اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس سنگر کا فین ہوں اور ہمیشہ میں اس کے گانے سنا کرتا تھا۔ تو اے لوگوں، ہر گانے کے بیک گراؤنڈ میں ایک پیغام اور میسج ہوتا ہے، اور گانا کا جو پیغام اور میسج ہوتا ہے کبھی بھلا پیغام اور اچھا پیغام اور میسج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس نوجوان کو پیغام ملا kill your mom, kill your dad, shoot your mom, shoot your dad۔ لہٰذا اس نے اپنے والدین کو ختم کر دیا، گولی مار دی، گولی مار کے اسے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ پیغام آج نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، نوجوان اور اس نئی نسل کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بات اسے کھلتی ہے کہ ہمارا نوجوان پاک باز رہے، ہمارا نوجوان باحیا رہے، ہمارا نوجوان باغیرت رہے، ہمارا نوجوان کا رشتہ اللہ اور رسول اور مسجد سے جڑا ہوا رہے۔ یہ بات کفار و مشرکین کو کھلتی ہے، یہ بات باطل طاقت کو کھلتی ہے۔ اس لیے کل بھی باطل طاقت ہمارے سامنے آئی تھی، اور آج بھی باطل طاقت ہمارے سامنے ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہم سے اوچھٹ لینا چاہتی ہے، ہمارے نوجوانوں کا رشتہ مسجد سے، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، کوئی بھی فلم کا حصہ نہیں بنیے گا، کسی گانے کا حصہ نہیں بنیے گا، ورنہ کل اس نے اپنے ڈیڈ اور موم کو کل کیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی بے حیا، بے غیرت، بے حس بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کے دھارے کو سمجھیں، ہم وقت کی سازش کو بھانپیں، ہم وقت کی پلاننگ کو سمجھتے ہوئے اللہ اور رسول اور قرآن اور مسجد سے جڑنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بے حسی، بے غیرتی کے واقعات سے دور کرے، اور ہم سب کو اللہ اور رسول سے قریب کرے۔ اور آخری پیغام جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، میرے ذہن میں ایک پیغام یہ آ رہا ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے فلم پٹھان دیکھا یا دیگر فلم دیکھتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو یہ نوجوان حفاظ و بکواس خریدتے، فلم خریدتے، فلم ڈاؤن لوڈ کرتے یا فلم واچ کرتے یوٹیوب پہ آن لائن، تو وہ حفاظ و بکواس خریدتے ہیں، ایم بی لیتے ہیں، ریچارج کرتے ہیں، اس میں آپ کا پیسہ لگتا ہے، آپ کا پیسہ لگتا ہے، اور یہ پیسہ، یہ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس طریقے سے نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو میری نعمت کا شکر گزاری کرے گا میں اسے نوازوں گا، اور جو میری نعمت کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کی ناقدری کرے گا، فلموں میں روپوں کو، پیسوں کو صرف کرے گا، تو پھر میں ان سے اپنی نعمت چھین لوں گا، اسے فٹ پاتھ پہ نہ کھڑا کروں گا، اسے سڑکوں پہ نہ کھڑا کروں گا، اسے بھکاری اور فقیر بنا کے چھوڑ دوں گا۔ اس لیے نعمت کی ناقدری نہ کیجیے، ریچارج کراتے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، اس سے کنجریوں کو اور ناچنے والے اور ناچنے والیوں کو مت دیکھیے، ورنہ نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نعمت
کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے اور اللہ و رسول کا صحیح سچا جانشین اور شیدائی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب